اللہ نے اپنے نبی کو اگر علم دیا ہے تو ایسا دیا کہ پوری کائنات کے اندر مصطفیٰ کے جیسا کوئی عالم نہیں۔ توجہ رکھ، اللہ نے اگر اپنے نبی کو علم دیا تو ایسا دیا کہ کائنات کے اندر مصطفیٰ کے جیسا کوئی مفتی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو علم دیا تو ایسا دیا کہ کائنات کے اندر مصطفیٰ جیسا کوئی محدث نہیں، مصطفیٰ کے جیسا کوئی مفسر نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو علم دیا تو ایسا دیا کہ از آدم تا عیسیٰ اور صبح قیامت تک مصطفیٰ کے جیسا کوئی عالم نہ ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک ہونے والا ہے۔ ایک بات بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جس کو سرکار مفتی آدم ہند پڑھاتے اس کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ لگا سکتے ہو؟ جس کو سرکار مفتی آدم ہند پڑھاتے ہیں وہ اپنے وقت کے تاج الشریعہ بنتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا، جن کو سرکار اعلیٰ حضرت پڑھاتے ان کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ لگا سکتے ہو؟ نہیں۔ جن کو سرکار اعلیٰ حضرت پڑھاتے ہیں وہ اپنے وقت کے مفتی آدم ہند بنتے ہیں۔ کوئی اپنے وقت کا حجت الاسلام بنتا ہے۔ اچھا، جن کو علامہ نقی علی خان صاحب پڑھاتے ہیں ان کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جن کو علامہ نقی علی خان صاحب پڑھاتے ہیں وہ اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت بنتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، جن کو حضرت صابر کلیر پڑھاتے ان کے علم کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ جن کو حضرت صابر کلیر پڑھاتے ہیں وہ اپنے وقت کا ولی بنتا ہے۔ جن کو حضرت غریب نواز شہنشاہ اجمیر پڑھاتے ہیں ان کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ ارے جن کو حضرت غریب نماز پڑھاتے ہیں وہ اپنے وقت کا عبدالحق محدث دہلوی بنتا ہے۔ علم کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ اچھا، جن کو حضور شہنشاہ بغداد حضرت سرکار غوث اعظم پڑھاتے ان کے علم کا کوئی اندازہ لگا سکتا؟ جن کو سرکار غوث اعظم پڑھاتے ہیں وہ اپنے وقت کا ولی کامل بنتا ہے، وہ اپنے وقت کا قطب بنتا ہے، وہ نہ صرف عالم بنتا ہے، وہ نہ صرف مفتی بنتا ہے بلکہ خدا اس کو ایک الگ ہی مقام عطا کرتا ہے۔ اچھا، جس کو حضرت امام جعفر صادق پڑھاتے علم کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ جن کو امام جعفر صادق پڑھاتے ہیں وہ اپنے وقت کا امام اعظم بنتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ اپنے وقت کا امام اعظم بنتا ہے۔ اچھا بتائیں، جن کو حضرت مولا علی پڑھاتے ہیں ان کے علم کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ جن کو حضرت مولا علی پڑھاتے ہیں وہ اپنے وقت کا امام حسن بنتا ہے تو کوئی حسین بنتا ہے۔ جن کو مدینے کے تاجدار امام الانبیاء پڑھاتے ہیں اس کے علم کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ جن کو مدینے کے تاجدار پڑھاتے ہیں ان میں کوئی ابو بکر صدیق بنتا ہے، ان میں کوئی عمر ابن الخطاب بنتا ہے، کوئی عثمان ذو النورین بنتا ہے، کوئی حیدر کرار بنتا ہے۔ جن کو امام الانبیاء پڑھاتے ان کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب ذرا شروع سے چلتے چلے آؤ، جن کو سرکار مفتی آدم ہند پڑھاتے ان کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، جن کو سرکار اعلیٰ حضرت پڑھاتے ان کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، جن کو والد اعلیٰ حضرت پڑھاتے ان کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، جن کو حضرت صابر کلیر پڑھاتے ان کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، جن کو حضرت صابر کلیر پڑھاتے، جن کو حضرت غریب نواز پڑھاتے ان کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، جن کو حضرت غوث زمان شہنشاہ بغداد پڑھا دیں ان کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، جن کو حضرت امام آدم پڑھا رہے ہیں، جن کو حضرت امام شافعی پڑھا رہے ہیں، جن کو حضرت امام احمد ابن حنبل پڑھا رہے ہیں، جن کو حضرت امام مالک پڑھا رہے ہیں، جن کو حضرت امام جعفر صادق پڑھا رہے ہیں ان کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، جن کو حضرت امام حسن پڑھا دیں، جن کو حضرت امام حسین پڑھا دیں ان کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، اور جن کو حیدر کرار
کرار حضرت مولا مرتضی پڑھاتے ہیں، ان کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، اور جن کو مدینے کے تاجدار پڑھا رہے ہیں ان کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، تو میں اس نبی کے علم کا اندازہ کیسے لگاؤں جس کو خدا نے پڑھایا ہے؟ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن پڑھایا۔ جب ہم ان کے پڑھائے ہوئے کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں تو پھر کوئی اس نبی کے علم کا اندازہ کیسے لگائے جس کو خدائے وحدہ لا شریک نے پڑھایا؟ الرحمن علم القرآن، خدا تو وہ ہے جس نے اپنے نبی کو قرآن پڑھایا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ فضل مصطفیٰ ہے کہ ان کو پڑھانے کے لیے خود اس کائنات کا پیدا کرنے والے ان کو علم دینے کے لیے دونوں عالم دونوں جہان کو پیدا کرنے والے، نہ ہی خدا کے علم کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اور نہ ہی مصطفیٰ کے علم کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔